روس جیسے بڑے ملک کے لیے بھی 36,000 ٹینکوں اور 3 لاکھ فوجیوں کے ساتھ مشرقی سائبیریا کے میدانوں اور جنگلوں میں جاری ووسٹوک نامی یہ مشقیں بڑے پیمانے پر ہیں۔ فضا میں 1000 جنگی جہاز اور 8 بحری جہازوں کے ساتھ قطب شمالی اور بحر الکاہل میں بھی روس کے جنگی جہاز فوجی مشقوں میں مصروف ہیں۔ چین 3000 فوجیوں کے ساتھ پہلی بار ان مشقوں میں حصہ لے رہا ہے، جن کا جائزہ لینے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے۔ میں چین اور منگولیا کے جنگی دستوں کو خاص طور پر شکریہ کہنا چاہوں گا۔ ہماری برادری میں بھائی چارے کی ایک مضبوط اور طویل روایت ہے۔ یہ مشقیں دیگر دنیا سے بالکل کٹے ہوئے علاقوں میں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا اثر بین الاقوامی ہے۔ ان مشقوں سے روس مغرب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ چین کے ساتھ اس کا اتحاد ہے، اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے شام اور مشرقی یوکرین میں اپنی جنگی دخل اندازی سے کیا سیکھا ہے۔ یہ مشقیں ایسے وقت میں بھی ہو رہی ہیں جب روس کے شہر ولادیووسٹوک میں ایسٹرن اکنامک فورم کا اجلاس بھی جاری ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ روس چین کی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں شدت کا فائدہ اٹھا کر بیجنگ کے ساتھ تعلقات گہرے کرنا چاہتا ہے۔ وہ سیاسی طور پر قریب آ رہے ہیں۔ ایسے میں جب خاص طور سے روس میں تجارت نہیں بڑھ رہی، روس کی چین کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب وہ فوجی مشقوں میں بھی بھائی چارہ دکھا رہے ہیں، جو خاص طور سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ ان مشقوں کا نعرہ ہے امن کے لیے دوستی، لیکن کچھ تناؤ بھی نظر آتا ہے۔ خاص طور سے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ روس کو نظر انداز کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ چین یوکرین اور بیلاروس جیسے ملکوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور ان کے انفراسٹرکچر کو استعمال کر کے یورپ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے خیال سے روس چین کے اس منصوبے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جبکہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں روس اور چین کا طویل مدتی اشتراک نظر نہیں آتا۔ ہنری رجویل کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔